بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اللہ کے بندوں میں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو دیکھنے، پڑھنے اور سننے سے روح کو سکون اور ایمان کو تازگی ملتی ہے۔ انہی بندوں میں سے اللہ کا ایک بندہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی بھی ہیں۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی درویش صفت، نہایت خوش خلق، حلیم الطبع اور متحمل المزاج اور نرم خو انسان تھے۔ دنیاوی شان و شوقت سے بالکل بیزار تھے، متانت، سنجیدگی اور شرم و حیا کا پیکر تھے۔ رحم دلی ان کا خاص وصف تھا۔ اپنے اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے ہر دل عزیز تھے۔ آپ ہمیشہ علماء کی قدر کیا کرتے تھے اور ان سے مشورہ لیا کرتے تھے۔ عبادات کا خاص اہتمام کیا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ صدق میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، عدل میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حیا میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور زہد میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی مثل تھے۔ بنی امیہ کی حکومت کے 92 سالہ دور میں عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی خلافت کے 2.5 سال تاریکی میں روشنی کی حیثیت رکھتے ہیں، جن میں امن و امان اور عدل و انصاف کا دور دورہ تھا، جسے دیکھ کر خلافت راشدہ کی یاد تازہ ہو جاتی تھی۔ روئے زمین سے ظلم، ناانصافی، قتل و غارت، ڈاکہ و رہزنی، زنا اور ہر قسم کے گناہوں کا یکسر خاتمہ ہو گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ میں عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو کبھی 8ویں خلیفہ، کبھی 5ویں خلیفہ تو کبھی عمر ثانی کہہ کر یاد کیا جاتا ہے۔ سامعین محترم، کچھ روز قبل شام کے شہر ادلب میں عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی اور ان کی زوجہ محترمہ کی قبر پر حملہ کیا گیا۔ آپ کی قبروں کو اکھاڑا گیا، جسم کی باقیات کی بے حرمتی بھی کی گئی۔ یہ خبر اتنی پریشان کن ہے کہ سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور خون جنون جنگ و جدل سے جذبات کی روانی بڑھ جاتی ہے کہ آخر وہ خلیفہ جس نے زندگی اللہ کی بندگی اور لوگوں کی خدمت میں صرف کر دی ہو اور 1300 سال بعد اس کی قبر کو کھود کر اس کے جسم کی باقیات کے ساتھ بے حرمتی کی جائے، یقیناً ایک گھٹیا ترین حرکت ہے۔ اور اس کے پس پردہ کیا وجوہات ہیں، کیا حقائق ہیں، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ لیکن آج میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ آخر عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کون تھے، وہ کیسے اللہ کے بندے تھے، انہوں نے کیسے حکمرانی کی، تاکہ ان کی زندگی سے سیکھ کر ہم بھی اپنی زندگی بہتر کر سکیں۔ نیک دل خلیفہ، سیبوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا اور امیر المومنین یہ سیب مسلمانوں میں تقسیم کرتے جا رہے تھے۔ ایک چھوٹے سے بچے نے ایک سیب اٹھا لیا اور کھانے لگا۔ امیر المومنین نے یہ سیب بچے کے منہ سے چھین لیا۔ بچہ روتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ اپنی ماں سے جا کر یہ ماجرا کہہ سنایا۔ ماں نے بازار سے سیب منگوایا اور بچے کے ہاتھ میں دے دیا۔ اتنے میں امیر المومنین گھر میں داخل ہوئے۔ انہیں سیب کی خوشبو محسوس ہوئی تو اپنی بیوی سے پوچھا کہ کوئی سرکاری سیب تو گھر نہیں آیا؟ بیوی نے کہا نہیں۔ بیوی نے بچے کے متعلق شکایت کی۔ اس پر امیر المومنین نے فرمایا، اللہ کی قسم، میں نے یہ سیب بچے کے منہ سے نہیں چھینا تھا بلکہ اپنے دل سے چھینا تھا۔ یہ امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی تھے اور یہ چھوٹا سا بچہ جس کے منہ سے انہوں نے سیب چھینا تھا ان کا اپنا پیارا بیٹا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی اموی دور میں سلیمان بن عبد الملک کی وفات کے بعد خلیفہ بنے، مگر ایسے خلیفہ کہ سچائی میں ابو بکر صدیق کی طرح، انصاف میں عمر فاروق کی طرح، حیا میں حضرت عثمان کی طرح، زہد اور پاک بازی میں حضرت علی کی مثل تھے۔ ان کے پاکیزہ اخلاق کا وصف سب سے نمایاں تھا۔ انہوں نے خلیفہ بنتے ہی لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا، لوگوں، جو شخص اللہ کی اطاعت نہ کرے کسی پر اس کی اطاعت کرنا فرض نہیں ہے، اور جو شخص اللہ کی اطاعت کرے تو اس کی اطاعت کرنا فرض ہو جاتی ہے۔ جب تک میں اللہ کی اطاعت کروں تم میری اطاعت کرنا، اور جب میں اللہ کی نافرمانی کروں تم میری اطاعت نہ کرنا۔ میری اطاعت تم پر فرض اس وقت نہیں ہوگی۔ وہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے تھے، سرکاری خزانے سے معمولی سا بھی فائدہ نہیں اٹھاتے تھے۔ رات کو جب تک حکومت کا کام کرتے اس وقت تک سرکاری شمع جلائے رکھتے تھے، اور جب اپنا کوئی ذاتی کام شروع کرتے
تو اپنا چراغ جلا لیتے اور سرکاری شمع کو بند کر دیتے۔ ایک مرتبہ آپ کے غلام نے آپ کے لیے وضو کا پانی سرکاری باورچی خانے میں گرم کر لیا۔ آپ کو معلوم ہوا تو اتنی لکڑی خرید کر سرکاری باورچی خانے میں داخل کرا دی۔ آپ اس معاملے میں اتنی احتیاط سے کام لیتے تھے کہ ایک بار گوشت کا ایک ٹکڑا بھوننے کا حکم دیا۔ غلام اسی باورچی خانے سے یہ ٹکڑا بھون لایا۔ آپ نے اسے ہاتھ تک نہ لگایا اور غلام سے کہا کہ تم ہی یہ کھا لو، یہ میری قسمت کا نہ تھا۔ آپ اتنے زیادہ احتیاط سے کام لیتے تھے کہ ایک دفعہ سرکاری خزانے سے خوشبو آپ کے سامنے لائی گئی تو آپ نے ناک بند کر لی تاکہ اس کی خوشبو ناک میں نہ جانے پائے۔ لوگوں نے عرض کیا، امیر المومنین، اس کی خوشبو سونگھنے میں کیا حرج ہے؟ فرمایا، خوشبو کا نفع یہی تو ہے۔ یہ تھے ایک نیک دل خلیفہ جو اپنی بے شمار خوبیوں کی بدولت عمر ثانی کہلائے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ حکمران کی مثال ایک بازار کی سی ہے جس میں وہی چیز لائی جاتی ہے جن کی بازار میں مانگ ہوتی ہے۔ اگر حکمران نیک ہوگا تو رعایا بھی نیک ہوگی، اگر وہ نیک نہیں ہے تو رعایا بھی نیک نہیں ہوگی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ 61 ہجری میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ محترمہ ام عاصم خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی تھیں۔ یہ خلافت بنی امیہ کا دور تھا۔ عمر بن عبدالعزیز کے والد عبدالعزیز بن مروان اسی زمانے میں مصر کے والی تھے۔ انہوں نے اہلیہ کو پیغام بھجوایا کہ وہ عمر کو لے کر مصر آ جائیں۔ وہ ننھے بچے کو لے کر مصر جانے والی تھیں کہ جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے، جو آپ کی والدہ ام عاصم کے چچا تھے، کہا کہ بچے کو ہمارے پاس چھوڑ دو کیونکہ یہ تم سب میں سے زیادہ ہم سے مشابہت رکھتا ہے۔ یہ سن کر ام عاصم نے بچے کو مدینہ منورہ میں ہی چھوڑ دیا اور خود مصر چلی گئیں۔ جب وہ مصر پہنچی تو ان کے شوہر نے پوچھا، عمر کہاں ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ہیں۔ عبدالعزیز اس بات سے بہت خوش ہوئے۔ اس طرح مدینہ منورہ میں بچے کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ شروع ہوا، جسے بڑے ہو کر مملکت اسلامیہ کی باغ دوڑ سنبھالنی تھی۔ بلند پایا محدث صالح بن کیسان کو بچے کا عطالیق مقرر کیا گیا۔ عمر اپنے استاد سے اس قدر متاثر ہوئے کہ بعد میں انہوں نے اپنے بچوں کو تعلیم دینے کے لیے بھی حضرت صالح بن کیسان کو ہی یہ سعادت بخشی۔ عمر بن عبدالعزیز نے بچپن ہی سے قرآن کریم کو حفظ کر لیا، عربی زبان اور شعر و شاعری کی تعلیم بھی حاصل کی، علم حدیث مختلف علماء سے سیکھا، زیادہ تر حضرت عبداللہ بن عتبہ سے استفادہ کیا۔ بڑے بڑے محدثین نے عمر بن عبدالعزیز کے علم اور فضل کو سراہا۔ علامہ ذہبی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بڑے امام، فقیہ، بڑے مجتہد، حدیث کے بڑے ماہر اور معتبر حافظ تھے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے والد کے انتقال کے بعد آپ کے چچا عبدالملک بن مروان نے اپنی بیٹی فاطمہ سے آپ کی شادی کر دی۔ اور ناظرین کرام، فاطمہ بن عبدالعزیز جو عبدالملک کی بیٹی تھیں، یہ کون تھی؟ ان کا سنہری کردار بھی ہم آپ سے بیان کر چکے ہیں۔ عظیم خاتون کا سنہری کردار، ان کی سیرت کے بارے میں بھی آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ ولید بن عبد الملک خلیفہ بنے تو انہوں نے عمر بن عبدالعزیز کو مدینہ کا گورنر مقرر کر دیا۔ ولید بن عبد الملک کے بعد سلیمان بن عبد الملک خلیفہ بنے۔ ایک بار عمر بن عبدالعزیز خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کے ساتھ سفر پر نکلے۔ آپ نے اپنا خیمہ اور سامان پہلے سے روانہ نہیں کروایا تھا۔ منزل پر پہنچے تو ہر شخص اپنے اپنے خیمے میں چلا گیا۔ عمر بن عبدالعزیز کہیں نظر نہ آئے۔ خلیفہ نے تلاش کروایا تو ایک درخت کے نیچے اس حال میں ملے کہ آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ خلیفہ نے بلوا کر پوچھا کہ رونے کا کیا سبب ہے؟ جواب ملا، رونے کا سبب یہ ہے کہ مجھے قیامت کا دن یاد آ گیا۔ دیکھیے، میں نے گھر سے کوئی چیز پہلے سے نہیں بھیجی تھی، منزل پر پہنچ کر مجھے کچھ نہ ملا۔ اسی طرح یوم قیامت کے لیے جس نے جو چیز بھیج دی ہوگی اس روز اسے وہی ملے گی۔ اس واقعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ کس قدر حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دل میں ابتدا ہی سے خشیت الہی پیدا فرما دی تھی اللہ تعالیٰ نے۔
شاید آپ کے اس تقوی سے متاثر ہو کر خلیفہ سلیمان بن عبد الملک نے آپ کو اپنا جانشین نامزد کرنے کا فیصلہ کیا۔ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک 99 ہجری میں بیمار پڑے۔ انہوں نے وصیت کی کہ میرے بعد عمر بن عبدالعزیز اور ان کے بعد یزید بن عبد الملک خلیفہ ہوں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اللہ کی قسم اب میں ایسی نامزدگی کروں گا کہ جس میں شیطان کا کوئی حصہ نہ ہوگا۔ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کے انتقال کے بعد ان کی وصیت کے بارے میں تمام اہل بنو امیہ سے بیعت لی گئی۔ پھر وصیت کا اعلان کیا گیا۔ عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ بنائے جانے پر کچھ لوگ ناراض تو ہوئے لیکن کچھ کر نہ سکے۔ ادھر عمر بن عبدالعزیز کا حال یہ تھا کہ آپ خلافت کی بھاری ذمہ داری کے صدمے سے نڈھال تھے۔ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کی تدفین اور امور حکومت کو سنبھالنے کا ابتدائی مرحلہ مکمل کر کے عمر بن عبدالعزیز اپنے گھر واپس آئے تو تھوڑی دیر آرام کرنا چاہا۔ اسی وقت آپ کے صاحبزادے عبد الملک نے آ کر پوچھا، آپ ان اموال کی واپسی سے پہلے آرام کرنا چاہتے ہیں جن پر بنو امیہ نے ناجائز قبضہ کر رکھا ہے؟ عمر بن عبدالعزیز نے کہا، میں رات بھر کا جاگا ہوا ہوں، نماز کے بعد یہ کام کر لوں گا۔ صاحبزادے نے کہا، ظہر کے وقت تک آپ کی زندگی کا کوئی ذمہ دار ہو سکتا ہے؟ عمر بن عبدالعزیز اس فکرے کا اس قدر اثر ہوا ان پر کہ بیٹے کو پاس بلایا، گلے لگایا، پیشانی پر بوسہ دیا اور فرمایا، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھ کو ایسی اولاد دی ہے جو دین کے کاموں میں میری مدد کرتی ہے۔ آپ نے اسی وقت اعلان کروا دیا کہ جو لوگ اپنے مال اور جائیداد کے بارے میں شکایتیں پیش کرنا چاہتے ہیں وہ پیش کر دیں، جن کے بارے میں ان کا دعویٰ ہے کہ انہیں زبردستی چھین لیا گیا تھا۔ یہ کام بڑا نازک تھا۔ خود عمر بن عبدالعزیز کے پاس وراثتی جاگیر تھی۔ بعض افراد نے آ کر آپ سے کہا کہ اگر آپ نے اپنی جاگیر واپس کر دی تو اولاد کی کفالت کیسے کریں گے؟ آپ نے فرمایا، میں ان کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز نے تمام اہل خاندان کو بلایا اور ان سے کہا کہ بن مروان، میرا خیال ہے کہ امت کا نصف یا 2/3 مال تمہارے قبضے میں ہے۔ تمام اہل خاندان نے عمر بن عبدالعزیز کی بات میں چھپے خطرے کو فوراً بھانپ لیا اور بولے، اللہ کی قسم جب تک ہمارے سر تن سے جدا نہ ہو جائیں گے اس وقت تک یہ جائیدادیں واپس نہ ہوں گی، ہم اپنی اولادوں کو مفلس نہ بنائیں گے۔ کام میں پہل اپنی ذات سے کی۔ آپ کے اس فیصلے سے ایک جانب عوام میں امراء کے طبقے کے خلاف پھیلی ہوئی بے چینی کا خاتمہ ہوا، دوسری جانب ملکی معیشت کو بھی استحکام حاصل ہوا۔ خلیفہ بنتے ہی عمر بن عبدالعزیز نے اپنے گھر کا ایک ایک نگینہ بیت المال میں داخل کرا دیا، خاندان والوں کے وظائف بند کر دیے، سرکاری سواری قبول کرنے سے انکار کر دیا اور خلفاء کے ساتھ نقیبوں اور علم برداروں کے چلنے کا سلسلہ بھی روک دیا۔ غصب کی گئی جاگیر اور اموال ان کے اصل مالکان کو واپس کروانا عمر بن عبدالعزیز کا اہم ترین کارنامہ ہے۔ آپ کے اس فیصلے کا نتیجہ یہ نکلا کہ خارجی جو ہمیشہ سے خلفاء کے خلاف بغاوت کرتے رہتے تھے، کہہ دیا کہ اب اس شخص سے جنگ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے۔ عمر بن عبدالعزیز کا یہ رویہ دیکھ کر بنو امیہ کے لوگ سخت پریشان ہوئے۔ انہوں نے خوبصورت کنیزیں آپ کی خدمت میں پیش کر کے آپ کو اپنا فیصلہ بدلنے پر آمادہ کرنا چاہا، لیکن عمر بن عبدالعزیز نے ہر کنیز سے اس کے مالک کا نام پتہ پوچھا اور اسے اس کے مالک کے پاس پہنچا دیا۔ عمر بن عبدالعزیز خلیفہ ثانی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت متاثر تھے۔ آپ نے خلیفہ بننے کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کے پوتے سالم کو خط لکھا کہ میں چاہتا ہوں اللہ مجھے اس کی استطاعت دے کہ میں رعایا کے معاملات میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روش اختیار کر لوں، اس لیے آپ میرے پاس ان کی وہ تمام تحریریں اور فیصلے بھیج دیجیے جو انہوں نے مسلمانوں اور ذمیوں کے بارے میں کہے ہیں۔ اللہ کو منظور ہوا تو میں ان کے نقش قدم پر چلوں گا۔ مملکت میں جتنے معذور مجبور تھے ان کی فہرست تیار کروا کے ان کا وظیفہ مقرر کیا، سرکاری خزانے سے حاجت مندوں کو امداد جاری کی، ناجائز آمدنیوں کی روک تھام کی، ظلم کے سدباب اور دولت کی دیانت دارانہ تقسیم کے نتیجے میں صرف 1 سال بعد یہ حال تھا کہ لوگ صدقہ لے کر آتے تھے
اور صدقہ لینے والے نہ ملتے تھے اور مملکت کی آمدنی میں کئی گنا اضافہ ہو چکا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز نے جگہ جگہ سرائیں بنوائیں، ان میں مسافروں کی 1 دن اور بیمار مسافروں کی 2 دن میزبانی کا حکم دیا۔ آپ نے علم کو عام کرنے پر خصوصی توجہ دی۔ جو علماء کرام تدریس یا علم کو پھیلانے میں مصروف تھے انہیں فکر معاش سے بے نیاز کر دیا۔ مختلف علاقوں میں دین کا علم پھیلانے کے لیے علماء بھیجے، واعظین مقرر کیے اور مفتی مقرر کیے۔ عمر بن عبدالعزیز کا سب سے بڑا کارنامہ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور اشاعت ہے۔ جب آپ نے دیکھا کہ احادیث کے حافظ دنیا سے رخصت ہوتے جا رہے ہیں تو آپ نے مدینہ منورہ کے والی قاضی ابو بکر کو ہدایت فرمائی کہ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تلاش کرو اور تحقیق سے اس کے مستند ہونے کے بارے میں اطمینان کر کے انہیں لکھ لو۔ اس قسم کا حکم نامہ تمام صوبوں کے والیوں کے نام ارسال کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ صحیح احادیث کا بہت بڑا ذخیرہ جمع ہو گیا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے علماء کرام کی موجودگی میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدیم عمارت کو شہید کروایا، پھر نئی عمارت شروع کی۔ عمر بن عبدالعزیز خود بھی تعمیر کے کاموں میں حصہ لیتے تھے، اینٹیں اٹھا کر لاتے تھے۔ مسجد کی نئی تعمیر 3 سال میں مکمل ہوئی، اس پر بھاری رقم خرچ کی گئی تھی۔ عمر بن عبدالعزیز نے فوجی افسران کو ہدایت دی کہ کسی سے اس وقت تک جنگ نہ کریں جب تک کہ اسے اسلام کی دعوت نہ دے لیں۔ اس طرح والی خراسان جراح بن عبداللہ سلمی کی تبلیغ سے ان کے ہاتھ پر 4000 ذمی مسلمان ہوئے۔ والی مغرب اسماعیل بن عبداللہ کی تبلیغ سے سارے شمالی افریقہ میں اسلام پھیلا۔ آپ نے سندھ کے زمینداروں اور حکمرانوں کو دعوت اسلام دی۔ ہمارے پاکستان کا سندھ جو اس وقت ہندوستان کی ایک ریاست تھی، اس سندھ میں زمینداروں اور حکمرانوں کو اسلام کی دعوت دی۔ اکثر نے اسلام قبول کیا، ان کی جائیدادیں اور زمینیں انہی کے قبضے میں رہنے دی۔ راجہ داہر کا لڑکا جے سنگھ بھی انہی میں سے تھا۔ آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر مختلف ملکوں نے وفود بھیج کر درخواست کی کہ ہمارے پاس تبلیغ کے لیے علماء بھیجے جائیں۔ عمر بن عبدالعزیز نے غیر مسلموں سے رواداری کا سلوک کیا۔ عیسائیوں، یہودیوں اور آتش پرستوں کو اپنی عبادت گاہیں قائم کرنے کی اجازت دی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی جب 101 ہجری میں بیمار پڑے، اس سلسلے میں 2 روایتیں ہیں کہ ایک یہ ہے کہ آپ کی علالت طبیعی تھی، دوسری روایت یہ ہے کہ بنو امیہ نے آپ کو زہر دلوایا تھا۔ 101 جاگیریں آپ نے واپس کرائی تھیں۔ اپنا طبیعت حیات خراب ہو گئی کر لیا اور آپ نے ہونے والے خلیفہ یزید بن سمعان ملک کے نام وصیت لکھوائی کیا گیا۔ اس میں انہیں اللہ رب العالمین تلقین کی اپنے اس بندے پر اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اور ہمیں بھی اس دور میں ایسے حکمران دے کہ جو ہمیں اسلام کی نشر و اشاعت کرنے والے ہوں اور رعایا کا درد اپنے دل میں رکھنے والے ہوں اور اللہ سے ڈرنے والے ہوں۔ اور جن لوگوں نے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی اور ان کی اہلیہ محترمہ کی قبر کی بے حرمتی کی ہے، اللہ رب العالمین ان کو دنیا میں عبرت کا نشان بنا دے۔ ہم سب صرف دعا کر سکتے ہیں اور حکمرانوں سے یہ مطالبہ کر سکتے ہیں کہ دنیا بھر کے مسلمان حکمرانوں کو چاہیے کہ ان دہشت گردوں کو عبرت کا نشان بنائیں، اس پر آواز اٹھائیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔